آیت کو سرچ کرے گا فہدا، اللہ اس کو امیجیٹلی ہدایت دے دے گا. آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے. آپ ہدایت مانگیں گی، اللہ آپ کو فوراً ہدایت دے گا. ہاں آپ کسی اور کی ہدایت کی دعا کریں گی، اٹ کین ہیو اے ڈیلے بیکاز دیر از اے سائنس بیہائنڈ اٹ. جب یہ مائیں اولاد کی دعائیں مانگتی رہتی ہیں کہ اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے، لیکن اولاد کو ہدایت نہیں ملتی ہے بیکاز وہاں پر ایک لنک مسنگ ہوتا ہے. اور ہدایت ملنے کے کئی راستے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. مثال کے طور پر قرآن اٹ سیلف کئی لوگوں کو کئی ڈائریکشن سے ہدایت کی طرف لاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ پر ایمان، کیا صرف اللہ پر ایمان کی شکل میں یا اس ایمان کی اور بھی برانچز ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کی 70 برانچز. کیا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ سب اللہ پر ایمان کی شکلیں نہیں ہیں؟ تو یاد رکھیں ہدایت کسی بھی راستے سے آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کلاس میں اس لیے جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر مجھے جا کر بہت کمفرٹیبل ماحول ملتا ہے. وہ ٹاٹ پر نہیں بٹھاتے، اچھی سی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، اے سی چل رہا ہوتا ہے، در و دیوار بالکل صاف ہوتے ہیں. تو آپ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کتنی دنیا دار خاتون ہو، دین کی جگہ پر بھی دنیا پر نظر گئی. مت کہیں ایسے، اس لیے کہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہی ہیں وہ مقصد تو ہدایت ہے. آس پاس کی چیزیں ان کو جو ہیں وہ اپیل کر رہی ہیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے صفائی اور ایمبیانس ان کو اپیل کرے اور ان تک ہدایت آ جائے. کوئی انسان کسی کلاس میں اس لیے جاتا ہے کہ وہ سنیکس بہت اچھے دیتے ہیں اور آپ کو سنیکس کھانا اچھے لگتے ہیں. تو اب آپ کی فرینڈ کہتی ہے تو یہ کی بات ہوئی ملت، اتنی گریڈ کھانے جاتی ہو کہ ہدایت کے لیے جاتی ہو؟ اب کہ نہیں جاتی تو ہدایت کے لیے ہوں، بونس میں کھانا مل جاتا ہے. تو اللہ کے راستے پر آنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، کئی ڈائریکشنز ہو سکتے ہیں، کئی ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایمان باللہ کئی شیپس میں ہے. جو انسان یہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ رسولوں کو نگیٹ نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل آف پروفٹ ہوڈ کے ساتھ ہونا نگیٹ نہیں کر سکتا. وہ جبرائیل علیہ السلام کو کسی بھی کیپیسٹی میں نعوذ باللہ کسی اینگل سے بلیم نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نگیشن نہیں کر سکتا. اگر آپ ایمان باللہ اور ہدایت کو سمجھ جائیں گے تو ہدایت کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی درجہ بندی کو مانا جائے، ان کا منکر نہ ہوا جائے. قرآن کو صرف قرآن سے نہ سمجھا جائے، قرآن کو قرآن سے بھی سمجھا جائے اور قرآن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سمجھا جائے. اللہ کے رسول پر ایمان اور اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے تمام صحابہ، اللہ کے رسول کے تمام صحابہ کو عزت دی جائے. یہ نہیں کہ ایک کو عزت دی اور باقیوں کو نگیٹ کر دیا، یا ایک کو عزت نہیں دی اور باقیوں کی عزت کر دی. یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ سب شیڈز ہیں ہدایت کے، ان کو سمجھیں. بعض اوقات ہم ایک اینگل پکڑ لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. جیسے آپ کہتی ہیں ریچولز بھی عبادت ہیں، اینڈ اخلاق بھی عبادت ہے. مزاج سیدھا نہ ہو، ماتھے پہ پرماننٹ 4 بل پڑ جائیں بیکاز ہم ہر وقت چڑچڑے اور غصے میں رہتے ہیں. ہم کسی سے سیدھے منہ بات نہ کریں بیکاز ہمیں تقوی کا حیضہ ہے اور ہم زیادہ ہنستے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم بہت سیریس ہو گئے ہیں زندگی کے بارے میں. آپ ہدایت کو سمجھے نہیں. ہدایت آپ کو ہولسٹیکلی ایک پلیزنٹ پرسنالٹی بنا دیتی ہے. ہدایت کے شیڈز ہیں، اپنے اوپر وہ سارے شیڈز لانے کی کوشش کریں. جب تک قرآن سے نہیں جڑیں گے ان شیڈز کا بیلنس ہم پر نہیں آئے گا. وی ول بی ٹلٹڈ کسی ایک سائڈ پر یا کسی دوسری سائڈ پر. مثال کے طور پر آپ ایک فریز کہتی ہیں اپنی عام زبان میں، آپ کہتی ہیں یو آر جسٹ لائک اے لائن. جب آپ کسی کو یہ کہہ رہی ہیں، فرض کریں آپ نے اپنے بیٹے کو کہا یو آر جسٹ لائک اے لائن، کیا اس کی دم ہے، فر ہے، بڑا سا منہ ہے؟ کیوں کہا آپ نے اس کو یو آر جسٹ لائک اے لائن؟ آپ نے لائن کی کریج کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایز اے کوالٹی اٹیچ کیا. تو آپ نے اپنے بیٹے کو لائن اس لیے کہا ہے کہ وہ بہادر بہت ہے، یا آپ اس کو بہادر بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا اسی جملے کو آپ کئی طرح بول سکتے ہیں. آپ کہتی ہیں، آپ نے ایک کہا یو آر جسٹ لائک اے لائن، آپ کہتی ہیں یو آر مائی لائن، یو آر اے بریو لائن، یو آر جسٹ لائن. یہ سب چیزیں ہیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے. اسی طرح سے اس ہدا کو سمجھیں. قرآن نے جتنے اینگلز ہدایت کے دیے ہیں
ہم ان میں سے کسی کا ڈینائل نہیں کر سکتے. قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو چیزیں ایمان سے کنیکٹ کر دی گئی ہیں ہم اس میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو سمجھ آئے گا جو ڈویبل لگے گا وہ کروں گی، باقی مجھے لگتا ہے 1450 سال کے بعد پریکٹیکل نہیں رہا. آپ ہدایت مانگیں گی، اللہ آپ کو امیڈیٹلی ہدایت دے گا، اور اس چیز کو یہاں سمجھایا گیا ہے. اور ہدایت کا ملنا فہدا it does not depend just on your environment. یہاں جتنے بھی ہم آ کر بیٹھے ہیں is there a guarantee کہ ہم سب کو ہدایت ملے گی؟ کوئی فارمولا ایسا ہے کہ جو قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھ گیا اس کو ضرور ہدایت ملے گی؟ نو، a big no. اگر ماحول سے ہدایت ملتی ہوتی تو وہ بچے جن کو بہت نیک ماں باپ ملتے ہیں، وہ بچے جن کو بڑے رائچیس پیرنٹس ملتے ہیں، جن کی اپ برنگنگ اسلام کے ہی میتھڈالوجی اور منہج پر ہوتی ہے، ان کو تو کبھی نافرمان نہیں ہونا چاہیے اللہ کا، ان کو تو کبھی دین سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، ان کو تو کبھی اسلام کے شعائر نہیں چھوڑ دینے چاہیے. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماحول ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا آپ کی ہدایت کے اوپر. اگر ماحول ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا کہ جیسا ماحول ویسا بچہ، تو پھر برے سے برے ماحول میں سے نیک بچہ کیسے نکل آتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا ماحول کیسا تھا گھر کا؟ بہت اچھا. ہاں، نبی کے گھر کا ماحول ضرور تھا، بٹ وہ چھوٹا سا بچہ اپنا خواب آ کر اپنے باپ کو سناتا ہے اور باپ کہتا ہے دیکھو اپنے بھائیوں کو مت بتانا. یہ ماحول آپ کو اچھا لگے؟ اس کا مطلب ہے there is some problem in the environment. کمفرٹیبل آئیڈیل ماحول نہیں ہے گھر کا. اور ابا نے پھر نہ صرف یہ کہا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا، ابا نے پھر سمجھایا بھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چن لیتا ہے، کسی کو خاص کر لیتا ہے. always be conscious of him. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا. اسی والد نے جس نے اپنے بھائیوں سے یہ خواب ڈسکس کرنے سے یوسف کو منع کیا تھا، اپنے بچے کی گرومنگ کر دی. اب یہ بچہ اپنے باپ کے پروٹیکشن سے نکلتا ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کڈنیپ ہو گیا، غلام بن گیا، جیل میں چلا گیا، کس طرح سے اس کو سیڈیوس کیا گیا کہ اس دور کی عورتوں میں سے ہر عورت نے اس کو بہکانے کی کوشش کی. کتنا خراب ماحول. کیا ہوا یوسف علیہ السلام کا؟ بھٹک گئے؟ بالکل بھی نہیں. ہدایت کا تعلق ماحول پر نہیں ہوتا ہے. اصحاب کہف کی میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی. دیٹ واز ٹوٹلی پیگن کلچر اراؤنڈ. کوئی اللہ کو نہیں جانتا تھا، کوئی اللہ کو نہیں مانتا تھا، تو پھر یہ کیوں نہیں بھٹکے؟ اگر ماحول کی بات تھی تو ماحول ٹوٹلی ایسا نہیں ہوتا. چاہے آپ انبیاء کی بات کریں یا غیر نبی کی بات کریں، ماحول پر ٹوٹل چیز ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کے ماحول میں ہوتے تو ہمارے لیے اس وقت ہر اس چیز پر عمل کرنا آسان ہوتا جو اللہ نے ہم پر فرض کیا. اور ہم عورتوں کو لگتا ہے اگر ہم مدینہ میں ہوتے، اللہ کے رسول بھی ہوتے، تو ہم سب بھی چادر اوڑھ لیتے اور دوپٹہ پہن لیتے اور ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا، کیونکہ سب کر رہے ہوتے. اسی مدینہ کے ماحول میں منافقین اور ورسٹ اپنے ٹائم کے منافقین، اور اسکالرز کہتے ہیں وہ منافقین جو اتنے برے منافقین اس کے بعد دنیا میں کبھی نہیں آئے، وہ منافقین مدینہ میں موجود تھے. امنگ دا صحابہ، انہی کے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے تھے، انہی کے ساتھ رہتے تھے. یعنی آپ سمجھیں ماحول کیا تھا. آپ صحابہ کو سمجھیں. اگر میں ایک صحابی کا قصہ بھی آپ کے سامنے رکھوں تو سارے منافقین کی کیفیت آپ کو لگے کہ وہ ان صحابہ، ان ایمان والے لوگوں کے درمیان میں منافق رہ کیسے گئے. حضرت حنزلہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت حنزلہ وہی ہیں جن کی مشہور حدیث کا مفہوم آتا ہے روایت کا کہ وہ بازار میں کہتے ہوئے جا رہے تھے نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ میں جب اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور وہ مجھے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ دیکھ رہا ہوں، اور میں وہاں سے اٹھ کر آتا ہوں، میں دنیا میں انوالو ہو جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے مجھ میں نفاق آ گیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسا تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے. اور پھر وہ دونوں اللہ کے رسول کی محفل میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے کہا تھا اگر تمہاری وہی کیفیت جو یہاں بیٹھ کر ہوتی ہے، کہاں بیٹھ کر؟ یعنی اللہ کے رسول کی صحبت ایز ویل ایز ہمارے لیے قرآن کی محفل. ہم بھی یہاں بیٹھ کر بڑی نیکیوں کے ارادے کر کے جاتے ہیں، گھر جا کر سب جھاگ ہو جاتا ہے. جہاں کوئی ذرا سا اونچی آواز میں بات کرتا ہے،
ٹیڑھی نظروں سے بات کرتا ہے، ٹیڑھے منہ سے بات کرتا ہے، وہیں جا کر ہماری نیکیوں کے ارادے بھی ایسے ہی فزل آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ اس حدیث کو سمجھیں، یہ صرف حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر کے لیے نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کہا اگر تمہاری کیفیت وہی ہو جائے حنظلہ جو تمہاری میری محفل میں اللہ کے ذکر کی محفل میں ہوتی ہے، تو فرشتے تم سے آ کر راستوں میں مصافحہ کریں، حق کریں تم کو فرشتے. اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہی کیفیت رہے. یہ اتنے ایمان والے حضرت حنظلہ تھے اور ان کو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر تھا. حضرت حنظلہ کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ شہید ہوئے تھے اور جنگ میں شہید ہوئے تھے. احد کا واقعہ ہے، احد سے ایک رات پہلے کی جو رات تھی، بدر سے ایک رات پہلے کی رات تھی. میرا خیال ہے احد یا بدر میں سے کوئی ایک ہے، اگر مجھے صحیح یاد نہیں اس وقت آ رہا، بٹ اینی ون آف دیز. ایک رات پہلے ان کا نکاح ہوا تھا. تو اللہ کے رسول سے اجازت لے کر گئے تھے کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ وقت گزار کر آ جاؤں. آپ سوچیں ایک رات پہلے نکاح ہوا ہے اور اگلے دن جنگ ہے. ہم بیٹوں کو تو بھول ہی جائیں، سب بیٹوں کی مائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہم بھیجتے، ہم کہتے دنیا ہے جانے کے لیے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے. ہم امیجن نہیں کر سکتے ان صحابہ کے ایمان کا لیول ایٹ آل. اس ماحول میں رہ کر بھی منافق رہ گئے. تو آپ سوچیں محرومی کا عالم. ماحول نہیں ڈیپینڈنٹ ہوتا صرف، سو مینی ادر تھنگس کاؤنٹس. حضرت حنظلہ اب اللہ کے رسول سے اجازت لے کر جاتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، اور پھر یہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں. ان کو صبح جلدی واپس آنا تھا. تو یہ فجر کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر گئے تھے اور ظہر کی نماز کے بعد پلان تھا کہ یہ جنگ کا معاملہ شروع ہوگا. فجر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، اور جلدی میں غسل لیے بغیر آ کر میدان میں مسلمانوں کے ساتھ فوج کا حصہ بن جاتے ہیں. غسل لینے کا موقع نہیں ملتا، غسل جنابت. اور اسی میں ان کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے جنگ کے میدان میں. ایک رات کا دلہا ہماری زبان میں، اسی میں ان کو شہادت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی شام میں صحابہ سے پوچھتے ہیں حنظلہ کو کیا ہوا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کیا ہوا تھا یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے حنظلہ کو آسمان اور زمین کے درمیان میں دیکھا اور فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے. آپ سوچیں یہ ایمانی کیفیات تھیں ان صحابہ کی، اور ان کے درمیان میں منافقین تھے. تو ماحول تو بہترین تھا. اور حضرت حنظلہ کی جو زوجہ تھی وہ کون تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ بیوی ان کی عبداللہ بن ابئی کی بیٹی، نہایت مومنہ خاتون. عبداللہ بن ابئی کے 2 بچے، ایک تو یہ بیٹی جو حنظلہ کی نکاح میں تھی، اور دوسرے عبداللہ جو عبداللہ ابن ابئی تھے. نہایت نیک انسان. سوچیں عبداللہ ابن ابئی کی بیٹی تھی یہ، رئیس المنافقین، جو کہ سب سے بڑا منافق مدینہ کا کہلاتا تھا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مغفرت پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا. محروم رہا تھا. اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، آپ کی آواز اپنے کانوں سے سنتا تھا، آپ کے صحابہ کے ماحول کے درمیان میں رہتا تھا، اور اس کو ایمان کی وہ طاقت نصیب نہیں ہوئی. تو صرف ماحول صرف نہیں ریکوائرڈ ہوتا، بہت کچھ اور ریکوائرڈ ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے اکثر پریشان ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ماحول اتنا خراب ہے کہ ہمارے بچے ہدایت پہ نہیں آ پا رہے. ماحول امپیکٹ کرتا ہے، بٹ دس از ناٹ جسٹ انوائرمنٹ جو ہدایت کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. انسان کی اندرونی کیفیت، انسان کا دل، اس کی انکلینیشن، اس کی ولنگنس، اس کی چاہت، وہ کتنا ہدایت کو چاہتا ہے. دس از دا موسٹ امپاورنگ فیکٹر اف وی وانٹ ٹو گیٹ دا گائیڈنس. میرے دل کی چاہت. اللہ نہیں دیکھتا میں کس ماحول میں ہوں، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے آس پاس کیا ماحول ہے، اللہ نہیں دیکھتا میں کس ملک میں ہوں. اللہ انسان کے دل کی چاہت دیکھتا ہے، کس انسان کے دل میں ایمان لانے کی تمنا ہے. یہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ رکھا ہے. جو اس کو سمجھ جائے گا وہ اپنی اولاد کے دل پر کام کرنے کی کوشش کرے. باہر کا ماحول ہم نہیں بدل سکتے، اس کا مطلب ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پہلے دور اچھے تھے، ان دور کے اندر ماں باپ کی باتیں اولاد سنتی تھی تو پھر اولاد ہدایت پر آ جاتی تھی. ہاں یہ فتنوں کا دور ہے، تو زیادہ ان کے دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے.
آپ اور میں باہر کا ماحول نہیں بدل سکتے ہیں. ہم تو پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے. ہم باہر دنیا کا گلوبل ماحول کیا بدلیں گے؟ فتنوں کو کیا روکیں گے؟ ہم تو اپنے ملک کے اندر عدل قائم نہیں کر سکتے. تو ہم کس طرح سے ہیں وہ آنے والے فتنوں کی بارش سے اپنی اولاد کو دور کریں گے؟ اپنی اولاد کے دلوں پر کام کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ سے ہی غافل ہو، باقی دنیا کو جانتی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کے دل سے غافل ہوں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے. اپنی اولاد کے دل کی دنیا پر کام کریں. اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے پیار سے بات کرنی پڑتی ہے. آخری دفعہ پیار سے کب بات کی تھی؟ جب آپ نے کوئی اس کو نصیحت نہیں کی تھی، بس بات کی تھی. یہ تعلق اپنا اولاد کے ساتھ قائم کریں. پہلے دور میں ہم اپنی ماؤں کے ساتھ اتنے اٹیچ کیوں ہوتے تھے؟ وہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتی تھیں. اماں ہمارے لیے اویلیبل ہوتی تھیں، اور آج کی مائیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. That's the main reason. اگر میرا بچہ ہدایت پر نہیں ہے، اس کو میری کمپنی صحبت کی ضرورت ہے. جس کے چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے بلیسنگ ہے. آپ نانی دادی ہیں، الحمدللہ اپنی اگلی نسل کے اوپر کام کریں. دل کی چاہت اللہ دیکھتا ہے. اس فاہدہ کے اندر دل کی چاہت موجود ہے. اور اس کانسیپٹ کے اندر ایک اور بہت سٹرونگ کانسیپٹ موجود ہے. کوئی عورت یہ نہ کہے کہ مجھے ماحول نہیں ملا جبھی میں اللہ کی بندی نہیں بن سکی. فاہدہ امیڈیٹ ہوگا. جس وقت اللہ نے آپ کے دل میں حق کی تمنا پالی، بابا جادہ کا اللہ نے آپ کو اس کشمکش میں پا لیا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ کا قرب ملے، بٹ آپ کو طریقہ سمجھ نہیں آ رہا. آپ چاہتے ہیں آپ اچھے انسان بن جائیں، بٹ آپ سے اچھا انسان بنا نہیں جا رہا. آپ چاہتی ہیں کہ آپ رسول اللہ کے اخلاق اڈاپٹ کر لیں، بٹ آپ کے اندر ہمت آ نہیں رہی. آپ چاہتی ہیں آپ لوگوں کو معاف کر دیں، لیکن آپ سے لوگوں کو معاف کیا جا نہیں رہا. اللہ یہ کیفیت دیکھتا ہے. کیا حدیثیں نہیں پڑھتے ہم؟ حدیثوں کا مفہوم نہیں آتا. اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے. تمہارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے، اس دل کی چاہت دیکھتا ہے. ہدایت دے دیتا ہے اور ڈیلے نہیں کرتا. پھر فاہدہ امیڈیٹلی ہدایت دے دیتا ہے. اپنے دل کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ آپ کو ہدایت دے گا. تو اسکالرز کہتے ہیں دالن اور ہدا، اس کے درمیان میں ایک پاتھ بنتا ہے. بابا جادہ کا دالن، اللہ آپ کو پاتا ہے کسی کشمکش کے اندر. آپ چاہ رہے ہیں، آپ ایک راستہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی نہ کسی اس وقت ذہنی کوفت کے ساتھ، ذہنی ٹرموائل کے ساتھ آپ چاہ رہے ہیں آپ اپنا اصلاح کریں، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں، آپ اپنی زندگی میں کوالٹی لے کر آئیں. تو یہ ڈالن سے ہدا تک کے درمیان میں اللہ اپنے بندے کی ولنگنس، انکلینیشن، رجحان، خواہش اور جذبہ دیکھتا ہے. یہ جتنا سٹرونگ ہوتا ہے اتنے بڑے لیول کی، اتنے واضح لیول کی ہدایت اس بندے کو دے دی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینے کا مطلب ویزیبلٹی کیا ہوگی ہدایت کی؟ آپ کا دل نیکی کے لیے کھل جاتا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ نیکی کریں، آپ کو نیکی کرنا اچھا لگتا ہے، اور نیکی کرنے میں ساری نیکیاں لے آئیں. پھر آپ اس انسان کو بھی معاف کر دیتے ہیں جس انسان نے آپ کے بڑے حق مارے ہوتے ہیں. نیکی کرنا اچھا لگنے کا مطلب پھر آپ لوگوں سے نہیں پوچھتی ہیں اگر میں صرف فرض پڑھ لوں تو، سنتیں چھوڑ دوں تو، اگر میں تراویح نہ پڑھوں تو، اگر میں صرف 4 تراویح پڑھوں تو، اگر میں 8 پڑھوں تو. آپ کو نہیں پھر ضرورت ہوتی لوگوں سے پوچھنے کی. آپ کو اللہ کی طرف سے شرح الصدر مل جاتا ہے. بس آپ کو پتہ چل جاتا ہے اللہ کے حبیب نے یہ کہا ہے، آپ کرتے جاتے ہیں اور اپناتے جاتے ہیں اور فاہدہ کی کیٹیگری کے اندر آتے جاتے ہیں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک ایسا دل جس میں ہدایت آ جائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ انسان اپنے دل کو ویسا پائے کہ اس کے دل میں ہدایت ہو، اور انسان چاہتا ہے کہ میں چیک کروں میرے دل میں ہدایت ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 4-5 چیزیں موٹی موٹی سمجھ سکتے ہیں. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں، آپ اس کے کلام کو سمجھیں. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کریں. آپ اپنے رب کی معرفت کے بعد اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ کریں. آپ اپنی زبان کو تھام لیتے ہیں.
ہدایت آنے کی علامت آپ کی زبانیں تھم جاتے ہیں. جب زبانیں تھم جاتی ہیں نا، گھر کے اندر کے ماحول سنورنا شروع ہو جاتا ہے. زبانیں جب سنبھل جاتی ہیں تو انسان رشتوں کو بھی احترام کے ساتھ پھر مینج کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ سے رابطے کا دل کرتا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کا دل کرتا ہے، زبان کو مومن تھام لیتا ہے اور میکسیمم ٹائم اللہ کے کلام یا اللہ کے ذکر یا اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہے. فہدا کی کیفیت ایک انسان کی زندگی میں اس طرح ریفلیکٹ کرتی ہے. تو کیونکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں فہدا کا نہیں آیا، اس لیے یہاں پر اللہ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے. نہ صرف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں آپ کے امتی بھی اگر اسی چاہت کے ساتھ اللہ کے کلام کے سامنے آ کے بیٹھیں گے، اللہ آپ کے ہر امتی کو ہدایت دے گا. اور ہم بھی اسی چاہت کے ساتھ یہاں آ کے بیٹھے. ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف اسپرچل سٹیمولیشن نہیں تھا رمضان کی، کہ ہم رمضان میں تھوڑا سا اسپرچل ہائی لے لیں، تھوڑا سا ہم زیادہ اسپرچل محسوس کریں تو چلو ہم قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں. ہم میں سے ہر انسان کا یہاں آنے کا مطلب تھا کہ اللہ میرا یہ رمضان کا مہینہ بہترین گزر جائے، مجھے تھوڑی ہدایت زیادہ مل جائے، میرا ایمان تھوڑا زیادہ ہائی ہو جائے، مجھے آپ کی قربت زیادہ نصیب ہو جائے، مجھے آپ سے رابطہ کرنا آ جائے. ہم سب اس مقصد سے اس کتاب کے ساتھ جڑے ہیں، اور جب اس مقصد سے جڑے ہیں تو ایمان رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا. جب اس نے اپنے حبیب سے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہم تو اس کے سامنے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم واقعی بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں زندگی کے اندر آپ کی اطاعت کے پہلو بہت سے اینگل سے اپنانے نہیں آتے ہیں. اللہ ہماری اصلاح کر دے. اللہ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت انڈیلنے کی حکمت عطا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ جو ہدایت ایک دفعہ ملنے کے بعد پھر واپس کبھی نہ جائے، ہدایت کو کبھی زوال نہ آئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ جب ہدایت کی نعمت مل جائے تو پھر اس ہدایت کی نعمت کو کبھی زوال نہ آئے. اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کی محبت عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کو ایک پیسفل، پرسکون، ایمان والے ماحول والے گھر بنا دے. اللہ اسپاؤسز کو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ اولاد کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے. اللہ بھٹکے ہوں کو راستہ دکھا دے. اللہ جو بے آسرا ہیں ان کو سہارا دے دے. اللہ جو مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان اولادوں کو بہترین گھر، بہترین سسرال، بہترین اسپاؤسز عطا فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو جہاں دنیا کی تعلیم ہم نے ان کو دلائی ہے، اللہ ہمیں ان کو اسلام کی محبت بھی سکھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرمائے. اللہ پاکستان کو امانت والے حکمران عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے ماحول میں رکھے جس ماحول میں ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو. اللہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے لیے کھول دے. اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما کہ ہمارے دل میں جب ہدایت آ جائے تو ہم اپنے آپ کو صرف نیکیوں کے راستے پر دوڑتا ہوا محسوس کریں. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.